دوستو، اب آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم شخصیت کو مدعو کرنا چاہتا ہوں جو ایک طرف درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اپنے تفسیر و خطابت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جن سے میری مراد استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی ذات گرامی ہے۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرات اساتذہ کرام، علماء اعظام اور باہر سے تشریف لائے گرامی قدر مہمانان اور طلبہ عزیز، بزم تہذیب الاخلاق طلبہ دارالعلوم مندالیہ کا یہ اختتامی پروگرام ہے جس میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے، پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آپ کے سامنے طلبہ عزیز نے قرات، حمد و نعت اور تقاریر پیش کی ہیں۔ آگے کی صف میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد 17 موجود ہے اور عربی سے فارغ ہونے والے طلبہ عزیز کی تعداد بھی 17 ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ اگرچہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارا تعلیمی نقصان بہت کیا مگر پھر بھی ہم نے اپنی حد تک الحمدللہ جو کوششیں کی، پچھلے سال اور اس سال کو ملا کر دیکھی تو 17 طلبہ عزیز کا حافظ قرآن ہونا یقیناً ہمارے مدرسے کے لیے بہت بڑی کامیابی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی۔ لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا میں پہلی مرتبہ قرآن نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو جو ذمہ داری عطا کی اس میں ایک لفظ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، انما بعثت معلما وانما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وہ مجھے اس کائنات کا معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کا، اخلاق عظیمانہ کا پیکر اور نمونہ بنا کر بھیجا۔
آپ علیہ السلام پر جب قرآن کریم نازل ہوا اپنے قول و عمل سے پیارے نبی علیہ السلام نے قرآن کی تشریح کی، جس کو نبی کی سنت کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو بڑے چھوٹے جوان بوڑھے مرد عورت سب کے سب اس قرآن کو حاصل کرنے میں راتوں دن منہمک ہو گئے، اور کوئی بھی فرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کا ایسا نہ تھا جو قرآن کریم کا جاننے والا نہ ہو، قرآن کریم کا پڑھنے والا نہ ہو۔ اگر یہ کہا جائے تو سچ ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں جو افراد مسلمانوں کے تھے وہ 100% تعلیم یافتہ تھے، وہ 100% قرآن و حدیث کے جانکار، عارف اور ماہر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی قرآن کے ذریعے عزت بخشا، عظمت بخشا، شان و شوکت بخشا۔ ان کے پاس بڑی فوجی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس روک ٹاک والی حکومت اور سلطنت نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے یہ وعدہ کیا کہ جو اس قرآن کو اپنائے گا قرآن انہیں بلندی عطا کرے گا، قرآن انہیں شان و شوکت اور عظمت عطا کرے گا۔ تاریخ شاہد ہے، دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ قیصر و کسریٰ زیر و زبر ہو گئے، اور اگر دنیا میں کسی کی شان و شوکت کا پرچم لہرایا تو وہ دین اسلام کا پرچم تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کا قافلہ تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عرضی بھی عطا فرمائی، اور آسمان کی جنت بھی جن کے داخلے کی مشتاق نظر آئی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فلسطین بلائے جاتے ہیں، وہاں مسلمانوں کا ایک قافلہ پہنچا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں اس آدمی کا نام بھی موجود ہے، اس کی علامتیں بھی موجود ہے جو ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا۔ آپ اپنے سردار کو بلا لو، اگر وہ علامتیں اس میں پائی جائیں گی تو بغیر لڑے ہوئے ہم ملک ان کے حوالے کر دیں گے، ورنہ ہم جب لڑیں گے تو ہماری طاقت کے مقابلے میں تم زیر و زبر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہاں کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے، نکلے ہیں تو آپ کے بدن مبارک پر جو کپڑا تھا اس میں بہت سارے پیوند لگے ہوئے تھے، اور سواری کے لیے ایک جانور، ایک غلام کو اپنے ساتھ لیا، اور وقت ہے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، مگر وہ اتنا رحم دل، اتنا پاک باز، اتنا بڑا منصف، اتنا بڑا بااخلاق، وہ غلام سے کہتے ہیں تو کب تک پیدل چلے گا، اور جانور میں 2 کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں، کچھ دور میں سواری کر رہا ہوں اور کچھ دور تو سواری کرنا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر خلیفۃ المسلمین، ان کا یہ حال ہے۔ آپ کچھ دور پیدل چل رہے ہیں، کچھ دور سوار ہو کر، یہاں تک کہ جب وہ قافلہ آپ پہنچا جہاں آپ کو جانا تھا، جب اس پنڈال تک پہنچنے والے ہیں، اس دشمن کی گڑھ میں جانے والے ہیں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باری غلام کی ہے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام پکڑ کر چل رہے ہیں۔ غلام نے کہا بھی یہ موقع ہے، آپ آ جائیے، میں اپنی جگہ آپ کو ترجیح دیتا ہوں، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا نہیں کیا۔ جب وہ دشمنان دین آئے اور وہ لب کے اوپر والے کی طرف، تو غلام نے کہا
وقت وہ ہے جو زمین پر چل رہا ہے، میں تو ان کا غلام ہوں۔ اسلام کی برکت سے اللہ نے غلاموں کو بھی یہ شان عطا کر دیا۔ اسلام آزادی کا دیکھنے والا، آزادی کا پیغامبر، غلامی کا ختم کرنے والا، غلاموں کو شان و شوکت عطا کرنے والا اور پوری دنیا میں آزادی کا عالم بردار، یہ اسلام ہی ہے جس کی برکت سے دنیا سے غلامی مٹی۔ بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ان کی کتاب کے مطابق ایک نشانی پوری ہو گئی کہ غلام اوپر ہے اور بادشاہ وقت نیچے ہے۔ اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ یہاں وہاں سے دیکھ رہے ہیں، تاک جھانک کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کے کپڑے میں 16 پیوند نظر آ رہے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے کپڑے میں 17 پیوند ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، بغل دکھایا، 17واں پیوند وہاں پر ہے۔ ان لوگوں نے جب اپنی کتاب کی علامتیں دیکھ لی تو بغیر لڑے ہوئے انہوں نے حکومت مسلمانوں کے حوالے کر دیا، بغیر لڑے بھڑے وہاں قبضہ ہو گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا تاریخی جملہ، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اے لوگوں ہم وہ لوگ ہیں جن کی عزت شان و شوکت مال سے نہیں، دولت سے نہیں، حکومت سے نہیں، عہدے سے نہیں، لباس سے نہیں، مکان اور دکان سے نہیں، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی۔ مسلمانوں، میرے بزرگ مہمانوں، طلبہ عزیز، یہاں غور کرنے کی چیز ہے، مسلمانوں کے پاس بڑی طاقت نہیں، بڑی حکومت نہیں، مگر اسلام ان کے پاس تھا، اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا تھا، رسول پاک علیہ السلام موجود ہیں، قرآن کریم کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کی خلافت عطا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو۔ اللہ جن سے راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت اور عظمت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت و عظمت عطا فرمائے گا۔ دوستو، علم سب سے بڑی دولت ہے، علم سب سے بڑی عزت ہے، علم سب سے بڑی عظمت ہے۔ آج اگر آپ کی صف میں بادشاہ وقت آ جائے، ایم ایل اے ایم پی جمع ہو جائے، بڑے بڑے تاجر جمع ہو جائے اور نماز کا وقت ہو جائے، تو اگر امامت کے لیے پیش کیا جائے گا تو وہ قاری قرآن ہوگا، اگر امامت کے لیے پیش کیا جائے گا تو وہ حافظ قرآن اور عالم قرآن ہوگا۔ یقیناً اللہ نے قرآن و حدیث کے ماننے والے اور جاننے والوں کو جو عزت و عظمت عطا کی ہے، دنیا کے کسی اور عہدے میں، دنیا کے کسی اور طاقت کے اندر یہ چیز موجود نہیں۔ دوستو اور بزرگوں، ایک بات جان رکھیں، ہمارے اسلام نے دیگر کسی علوم سے منع نہیں کیا، جو بھی نافع علوم ہیں تمام علوم کو سیکھنے سکھانے کی گنجائش ہے، مگر سب سے پہلے ہمیں خود جو سیکھنا ہے اور اپنی اولاد کو جو سکھانا ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ ارشاد فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم قرآن وعلما، ارے دنیا میں ٹیچر بہت، استاد بہت، معلم بہت، لیکن سب سے اچھا معلم وہ ہے جو قرآن کا معلم ہے۔ دنیا میں اسٹوڈنٹ بہت، طالب علم بہت، چھاتر بہت، لیکن دنیا کی تمام تعلیموں میں، سیکھنے والوں میں سب سے
بہترین متعلم وہ ہے جو قرآن کریم کا متعلم ہے۔ یہ ارشاد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم میں بہترین معلم وہ ہے جو قرآن کا معلم ہے، اور تمام سیکھنے والوں میں بہترین متعلم وہ ہے جو قرآن کا سیکھنے والا ہے۔ لہذا دوستو، آج اپنے دل میں یہ پیغام لے کر جاؤ، آپ اپنے اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، صحافی بناؤ، دنیا بھر کی تعلیم دو، دنیا بھر کی زبان سکھاؤ، مگر سب سے پہلے انہیں قرآن سکھاؤ تاکہ وہ مسلمان بنا رہے اور دنیا کے جس میدان میں بھی جائے اسلام کا جھنڈا بلند رکھے اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے دنیا والوں کے دلوں کو فتح کر سکے۔ کیونکہ قرآن و حدیث کا جاننے والا، قرآن و حدیث کا ماننے والا اللہ کی طرف سے اپنے سینے میں وہ طاقت رکھتا ہے، وہ کیمیا اثر رکھتا ہے جو دنیا کی ہر قوم کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، میرے عزیز طلبہ، بہت سے ہمارے طلبہ وہ ہیں جو یہاں سے جائیں گے، ابھی ہم لوگ ایک چہار دیواری میں ہیں، ابھی ہمیں دنیا سے سامنا کرنا ہے۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے، جو آسمانی مذہب ہے، اس میں کسی انسان کی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات سب سے بہتر تعلیمات ہیں، اسلامی احکامات و قوانین سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، تو آپ کو کسی میدان میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے علم اور عقل کو، اپنے فن اور حکمت کو تھوڑا سا تدبر کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب آپ کہیں جائیں گے تو دنیا میں آپ ہی آپ نظر آئیں گے، اور آپ انشاءاللہ کہیں بھی سرنگوں نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلام بلند ہے اور اسلام بلندی عطا کرتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے کبھی سرنگوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ اسلامی تعلیمات میں درد پیدا کیجئے، اپنے اندر گہرائی اور گہرائی پیدا کیجئے، آپ محقق اور مدقق بنیے، علم کا سمندر پی جائیے۔ علم وہ سمندر ہے جس کو جتنا پیا جائے اس کی پیاس اتنی بڑھتی جائے گی۔ علم آپ کو عزت و عظمت عطا کرے گا، شان و شوکت عطا کرے گا، اور اللہ کی رضا عطا کرے گا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے دیکھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو کہا مجھے بخش دیا۔ کس عمل کی بنیاد پر؟ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ میں نے تیرے سینے میں قرآن و سنت اس لیے نہیں بھرا تھا کہ تجھے جہنم کی آگ جلا، اس لیے میں نے تیرے علم و عمل کا یہ اعزاز و اکرام کیا کہ آج میں نے تجھے اپنی مغفرت اور بخشش کا پروانہ عطا کیا۔ دوستو، ہمارے مہمانان کرام، دارالعلوم امدادیہ کی یہ مجلس آپ کے سامنے ہے، آپ سب کا یہ والہانہ تعلق، دلوں سے گہرا تعلق، آپ حضرات کی قربانیاں، یہ مدارس آپ کی مرہون منت ہیں، یہ مدارس وہ ہیں جنہیں آپ بھوکا رکھ کر ان مدارس کو چلاتے ہیں۔ ایسے پرخطر ماحول میں ہم نے خدا کی قدرت کا نمونہ دیکھا کہ مدارس والے کو ہماری قوم نے بھلایا نہیں، بلکہ ہماری قوم نے ہمیشہ یاد رکھا، اور آج آپ کے سامنے 34 حفاظ کرام اور علماء کرام کی تعداد موجود ہے، جو اس بات کی بیان دلیل ہے کہ ہمارے ذمہ داران نے، ہمارے اساتذہ کرام نے جو انتھک محنت اور کوشش کی ہے، آپ کے محبت کا انہوں نے پورا خیال رکھا ہے، اور دن و رات محنت کر کے ان پروانوں کو پروانہ بنایا ہے، انہیں علم قرآن و حدیث کا دیوانہ بنایا ہے، ان کے سینے میں قرآن و سنت کا مغز بھرا ہے۔ یقیناً آپ حضرات کی محبت بھی ہے اور اساس
ذمہ داران کا یہ عظیم تحفہ ہے قوم کے لیے. یہ تحفہ ہمارے لیے بہت لائق قدر ہے، بہت عمدہ ہے، بہت قیمتی. ہمارے اس جلسے کے انعقاد میں، اس کو پروان چڑھانے میں، اس کو ترقی دینے میں دوستو ایک تنظیم ہے، تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم امدادیہ، جو پہلے فارغ ہو چکے. ہمارے پاس ایسے تمام طلبہ پورے ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جو طلبہ ہیں وہ اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ وہ دارالعلوم امدادیہ کی بے خواہی میں لگے رہتے ہیں، خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں رکھتے. ہمارے طلبہ کرام کا بہت اعزاز و احترام کرتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں. آج بھی جو یہ مختصر سا پروگرام منعقد ہوا ہے اس میں اس تنظیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تمام طلبہ عزیز کے لیے انہوں نے کپڑے کا نظم کیا، شال کا نظم کیا، تسبیح اور عطر کا نظم کیا. تمام اساتذہ کرام کے لیے قلم کا تحفہ رکھا ہے. ان تمام کے تمام نے ہمارے لیے، ہمارے طلبہ عزیز کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، اور ان انعامات کے ذریعے وہ ہمارے طلبہ اور اساتذہ کی ہمت افزائی کرتے ہیں. یہ ان کا بہترین تعلق، ان کی محبت، ان کی عقیدت لائق قدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے شایع نشان ان تمام طلبہ عزیز کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. انعام کی فہرست یہ ہے: مادر علمی دارالعلوم امدادیہ کو تنظیم ابنائے قدیم کی جانب سے 1,00,000 روپے کی امداد. دارالعلوم دیوبند میں قائم بزم عزیز طلبہ دارالعلوم امدادیہ کے لیے 15,000 روپے. اپنے مدرسے میں اس سال جو فارغ ہو رہے طلبہ 1 جوڑا کپڑا، 1 عطر، 1 رومال، اساتذہ اور طلبہ کے لیے تقریباً 70,000 روپے انہوں نے خرچ کیے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور انہیں بہتر سے بہتر دو جہاں میں بدلہ عطا فرمائے.